बजा देंगे। And our support is not a blank check. पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। आज पूरा दिन जिस तरह से मार्केट में एक परेशानी की सूरत हाल रही, डॉलर का रेट 148.50 पे पहुंच गया। आज जब दिन का आगाज हुआ, कारोबारी सरगर्मियों का आगाज हुआ, ओपन मार्केट में डॉलर 148 से 150 रुपए तक जा पहुंचा। और ये सारा नतीजा है IMF की उस डील का जो कि अभी तक साइन नहीं हुई, अभी तक सिर्फ स्टाफ लेवल का एग्रीमेंट है। लेकिन इसके बावजूद मार्केट में एक परेशानी, एक सरासमगी की कैफियत थी और डॉलर की इसी होशरुबा प्राइस की वजह से स्टॉक मार्केट भी मंदी का आगाज में शिकार रही। 600 पॉइंट स्टॉक मार्केट में कमी हुई। स्टॉक मार्केट जब क्लोज हुई तो 350 पॉइंट्स की कमी उसमें रिकॉर्ड की गई। IMF की डील जब होने जा रही थी तो मुसलसल पिछले कई महीनों से अवाम को बताया जा रहा था कि IMF की डील होते ही मुल्क में एक मौशी इस्तेहकाम आ जाएगा, रुपए की कदर बहुत मजबूत हो जाएगी, डॉलर जो है वो कंट्रोल में आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट की बरसात हो जाएगी, नौकरियों की बौछार हो जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और वो इसके बरखिलाफ रहा है कि डॉलर मुसलसल हर दिन एक नई कीमत पे जा रहा है। बावजूद इसके कि वज़ीर आज़म साहब ने कल ही करेंसी एक्सचेंज जो डीलर्स होते हैं उनकी रिप्रेजेंटेटिव बॉडी से मुलाकात की और कहा कि जी डॉलर जो है वो 144 से ऊपर नहीं जाना चाहिए वरना क्रैक डाउन किया जाएगा। और इस वज़ीर आज़म की तंबीह का नतीजा क्या निकला कि आज डॉलर 148 से 150 पे जा पहुंचा। आपको सुनवाते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान जब अपोजिशन में थे तो उस वक्त डॉलर की प्राइस बढ़ने के हवाले से क्या कुछ कहा करते थे, यहाँ तक कि जब हालिया हुकूमत संभालने के चंद ही महीनों के अंदर डॉलर की प्राइसेस बढ़ी तो उस वक्त भी वज़ीर आज़म ने क्या वादे किए कि डॉलर की प्राइस मजीद नहीं बढ़ेगी। ये जो इम्पैक्ट पड़ा डिवैल्यूएशन का, रुपया गिरा, तो आम आदमी के अगर उसका 100 रुपया था बैंक में पड़ा हुआ तो वो उसकी वैल्यू कम हो गई है आपकी नाहिली की वजह से। जब ये दोनों आए थे जरदारी और नवाज शरीफ, $1 60 रुपए का था, आज $1 125 रुपए का हुआ है। इससे क्या होता है, आपके पैसे 10 साल पहले बैंक में पड़े हैं 100 रुपए, वो 100 रुपए से रह गया 50 रुपए। लेकिन अगर मेरा पैसा लंदन के महलों में इन्वेस्ट हुआ है, मेरे बैंक अकाउंट बाहर हैं, जरदारियों के, सारे शरीफ खानदान के, शहबाज शरीफ के, तो मेरा अगर 100 रुपया बाहर पड़ा हुआ था तो वो आज 200 रुपया हो गया है। रुपया गिरता है, अब सारे गरीब हो जाते हैं। पिछले 10 साल में 6,000 से 27,000 अरब पे कर्जा चढ़ा। रुपया 10 साल पहले 60 रुपए डॉलर था, आज 125 रुपए डॉलर है, यानी कि 10 साल में जो अवाम की दौलत आधी हो गई है। सबसे पहले तो आपको एक बुरी खबर देता हूं। आज मैं अभी जब इधर आ रहा था तो पता चला कि मार्केट में रुपया 130 रुपए पे डॉलर पे पहुंच गया। 20 रुपए गिरने में आप सब पे इस कौम के ऊपर 1,000 अरब रुपए के मजीद कर्जे चढ़ गए। रुपया जून 2013 में $1 100 रुपए का आता था, आज 2018 में $1 125 रुपए का पहुंच गया। यानी कि इसका मतलब कि अगर आपके बैंक के अंदर 2013 में 125 रुपया पड़ा था, आज सिर्फ 100 रुपया रह गया है, कौम गरीब हो गई है। जब डॉलर पे प्रेशर पड़ता है, जब डॉलर कम होता है तो डॉलर महंगा हो जाता है, रुपए की कीमत गिरती है। सुबह से मुझे बड़ी टेलीफोन कॉल्स आ रही हैं कि जी रुपया इतना कम हो गया। सबको ये मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ये दोनों दफा मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि मुझे न्यूज के ऊपर पता चला रुपया गिरा। हमने मैसेज भिजवाई है कि आगे से ये आपने करना है, तो एक छोटा सा ग्रुप, हमें पता होना चाहिए कि आप क्या करने जा रहे हैं ताकि हम अपनी इनपुट दे सकें। वज़ीर आज़म साहब के अपने ही कहे हुए अक़वाल, उनकी अपनी ही कही हुई बातें आपने सुनी। अवाम की बात आपको ज़रा सुनवाते हैं, क्योंकि जब डॉलर की प्राइस बढ़ती है तो उसका इम्पैक्ट एक गरीब शख्स पर भी होता है। किस तरह से होता है, अवाम की ज़बानी चेक। डॉलर 147 रुपये हो गया है, महंगाई कहाँ पे जा रही है, गरीब अवाम कैसे गुजारा करेगी। पेट्रोल और डॉलर ये वाहिद चीज़ें हैं जब पूरे मुल्क में महंगी होती हैं तो उसके साथ साथ हर चीज़, एक आम बंदे की जो रोज़गार की चीज़ है वो भी महंगी होती है। डॉलर जो बढ़ा है इससे देखें, अभी कर्जा लिया, कर्जा लेके कर्जा देना वापस कोई
ऐसी नहीं बात। जो डॉलर बढ़ा के इन्होंने बगैर कर्जा लिए, जो कर्जा बढ़ाया ना, उसका बहुत ज़्यादा नुकसान है। ज़्यादा से ज़्यादा 150 तक जाएगा और महंगाई इतनी बढ़ेगी कि गरीब आवाम पहले ही इस महंगाई से पिस चुकी है। अमीर जो है जैसे पहले उसके खर्चे थे वैसे अभी हैं। गरीब आदमी कमा के खाता है। गरीब आदमी पहले 30 रुपए किलो टमाटर लेता था, अब 180 रुपए किलो टमाटर लेगा। वो कहाँ से कमाएगा? ये हमारे हुक्मरान है, ये जो है इनको होश के नाखून लेंगे तो हमें आवाम को सहूलत मिलेगी। महंगा होने से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है गरीबों के लिए। गरीब अमीरों के लिए कुछ नहीं है, लेकिन गरीब तो हर हाल में तो पीसता ही रहता है। गरीबों के बारे में सोचना चाहिए उनको। अवाम की बात आपने सुन ली। अब जरा बात करते हैं जो अवाम के नुमाइंदे हैं उनसे, जानते हैं, खासतौर पे हुकूमत से जानते हैं कि आज डॉलर की प्राइस इतनी खौफनाक क्यों बढ़ गई, बावजूद इसके कि वज़ीर आज़म साहब ने कल ही क्रैकडाउन का भी जो है वो ऐलान किया था, और क्यों मार्केट और मईशत जो है हुकूमत के कंट्रोल में नहीं आ रही, और अपोजिशन इस हवाले से क्या करने का इरादा रखती है। घबराने की बात नहीं है, मैं आपको इंशाल्लाह इसका हल बताऊंगा। घबराने की बात नहीं है, मैं आपको इंशाल्लाह इसका हल बताऊंगा। इन्हीं तमाम मामलात पे बात करेंगे। मेरे साथ हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर मरकजी रहनुमा और साबिक फेडरल मिनिस्टर हैं फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स जनाब हुमायूं अख्तर खान साहब। मुझे अपोजिशन की सबसे बड़ी पार्टी मुस्लिम लीग नून से ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर मरकजी रहनुमा हैं, साबिक वजीर दिफा रहे हैं, खारजा उमूर के भी निगरान रहे हैं, और साबिक फेडरल मिनिस्टर फॉर कॉमर्स जनाब खुर्रम दस्तगीर साहब, और मुझे ज्वाइन कर रहे हैं फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर जनाब नवीद कमर साहब। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। हुमायूं अख्तर खान साहब, पहला सवाल आपसे, आज ये डॉलर की कीमत को क्या हुआ? IMF की डील के बाद मुसलसल अवाम के लिए एक परेशान कुन सूरत हाल है, मईशत के लिए इंतहाई तबाह कुन सूरत हाल है। हुमायूं अख्तर खान साहब जी, ये आई थिंक ये सेटल कर जाएगी। आप एक दो दिन के वाक़यात पे मत जाएं। अच्छा। डॉलर की कीमत सेटल हो जाएगी। ये नया नया मुआहदा आया है, और कल भी आपने देखा था कि डॉलर चढ़ा था और फिर सेटल हुआ। आपको याद होगा कि जब 1998 में सैंक्शंस के बाद बहुत फ्लक्चुएट किया, रुपया डॉलर 167 तक किया, लेकिन बाद में सेटल हो गया था। तो मुझे इससे बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं है। इट विल सेटल डाउन। नवीद कमर साहब, हुमायूं अख्तर खान कह रहे हैं उनको परेशानी नहीं है, इट विल सेटल डाउन। आई गेस जो तो घबराने की जरूरत नहीं है कौम को। वो आवाम को जाहिर है इतनी ही एक उनको ठंडा रहने के लिए कहता है। आकाश के मुझे भी यकीन होता है इस बात पे। बात यह है कि जब आपने IMF के साथ ये मुआहदा किया है कि हम डॉलर को या रुपए को फ्री फ्लोट में डालेंगे, इसका मतलब ये है कि मार्केट ही डिटरमिन करेगी कि कीमत क्या होगी। इसमें कोई सरकार की इंटरवेंशन या स्टेट बैंक की इंटरवेंशन नहीं होगी। तो मार्केट तो ज़ाहिर है दो किस्म के लोग हैं। एक तो इस खौफ से कि इस पूरी सूरत हाल में रुपया पता नहीं कहाँ तक जाके पहुँचेगा, तो जो रुपया जहाँ है उसको कन्वर्ट करके डॉलराइज करो। लोग ये कर रहे हैं। दूसरा ये 160, 170, 180 तक डॉलर जा सकता है। जो सट्टा खेल रहे हैं इसके साथ, जो ये कर रहे हैं कि भाई आज इसको कीमत चढ़ाते जाओ, क्योंकि पाकिस्तान में डॉलर की कीमत बढ़ाना इतना कोई मुश्किल काम नहीं है कंपेयर टू आपसे बड़ी बड़ी जो इकोनॉमीज़ हैं उसमें, क्योंकि थोड़े से लोग ही इसको कर सकते हैं। जैसे स्टॉक मार्केट के साथ कभी कभी लोग खेलते हैं, तो इसमें तो फॉर श्योर लोग इसको चढ़ाएंगे, और इस तरह से चढ़ाएंगे कि जिसका कोई ज़रूरी नहीं है कि इवन जो ग्राउंड के इकोनॉमिक सिचुएशन है
اس سے بھی کوئی واسطہ ہو. کون بینیفٹ کر رہا ہے ڈالر کے ریٹ کو مصنوعی طور پہ بڑھانے سے؟ ظاہر ہے کہ اسپیکولیٹرس ہیں وہ تو بینیفٹ کریں گے نا, اور اسپیکولیٹرس ڈھونڈ رہے ہیں ایونیوز انویسٹمنٹ کے کہ کہاں, کیونکہ کوئی انڈسٹری, کوئی بزنس, کوئی کامرس, اس میں تو اتنی زیادہ کوئی ایکسپینشن نہیں ہو رہی. تو اسی قسم کی چیزیں ہیں. تھوڑا سا یہ اسٹاک مارکیٹ بھی مندی میں رہا ہے, تھوڑا سا جو ریل اسٹیٹ ہے وہ بھی مندی میں رہا ہے. تو نیو ایونیو ہیز کم اپ, تو لوگ تو اس کا فائدہ اٹھائیں گے. وہ تو خیر ٹھیک ہے اٹھائیں گے وہ اپنی جگہ پہ, لیکن اس کا جو نقصان ہوگا عام آدمی کو ہوگا, کیونکہ ہر چیز اگر تیل کی قیمت بڑھتی ہے, ان کی ٹرانسپورٹ کی قیمت بڑھتی ہے, اگر جو ایڈیبل آئل ہے اس کی قیمت بڑھتی ہے, یہ سب امپورٹڈ آئٹمس ہیں. اس کے بعد جو کافی ساری چیزیں ہمارے پاس ہیں یا ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اس میں امپورٹ جو ہے وہ شامل ہے, تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا ڈے ٹو ڈے جو خریداری ہے وہ بھی مہنگی ہو جائے گی. یہ کاسٹ پش انفلیشن جو ہے وہ آتی جائے گی. جی بالکل. ہمایوں خان صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی. نوید قمر صاحب اگر بات کمپلیٹ کر لیں. جی میں صرف ایک ریمارک یہ جو نوید, یہ جو میں نے ڈاکیومنٹ پڑھا ہے آئی ایم ایف کے ویب سائٹ پہ, اس میں اسٹیٹ بینک کی انٹرونشن الاؤڈ ہے. ایوری کوارٹر اٹ ہیز ٹو بی اسکوئرڈ آف. سو آئی ایم شیور کہ اسٹیٹ بینک ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے جو پاکستان کی انفلیشن اس کی ٹریڈنگ پارٹنرز کی انفلیشن سے کمپیئر کرتا ہے اور ایک ویلیو ڈیٹرمن کرتا ہے, انٹرونشن کر سکتا ہے. بٹ ایٹ دی اینڈ آف ایوری کوارٹر اٹ ول ہیو ٹو بی اسکوئرڈ آف. دیکھیں اگر تو جو جس انٹرونشنز کے ہم یوزڈ ہوئے ہیں وہ تو یہ ہے کہ, بلکہ کل تو میں حیران تھا کہ وزیر اعظم صاحب نے کرنسی ایکسچینج والے لوگوں کو بلا کے ان کو کہا کہ خبردار جو آپ لوگوں نے جو ہے قیمت 144 سے زیادہ بڑھائی ہے, لیکن کریک ڈاؤن کیا جائے گا, اور وہ کریک ڈاؤن کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آج 148 پہ 148 چلا گیا. انٹرونشن جو اب ہوگی وہ اس قسم کی انٹرونشن نہیں ہو سکتی کہ آج دیکھیں ڈالر 148 پہ جا رہا ہے تو اسٹیٹ بینک امیڈیٹلی ڈالرز جو ہے مارکیٹ میں پھینکنا شروع کرے. یہ تو نہیں, تو پھر تو فری فلوٹ نہ ہوا نا, وہ تو کچھ بھی, پھر تو we are back to square one. ایگزیکٹلی. خرم دستگیر صاحب, سر آپ بتائیں کہ یہ کیونکہ 2018 میں جب پی ایم ایل این کے دور میں جو لاسٹ آپ لوگوں نے ڈالر کی ریٹ بڑھائی تھی شاہد خاقان عباسی صاحب نے, تو اس وقت عمران خان صاحب نے اس قدر تنقید کی تھی اور کہا تھا کہ جی یہ کرپشن کا پیسہ ہے, یہ منی لانڈرنگ کا پیسہ ہے, جس کی وجہ سے ڈالر جو ہے وہ 125 پہ پہنچ گیا ہے. لیکن آج 150 پہ پہنچ گیا, تو آج کون سی منی لانڈرنگ ہے, آج کون سی کرپشن ہے, اور اسے کنٹرول کرنے کا میکنزم اب کیا ہو سکتا ہے, جبکہ آئی ایم ایف نے کہہ دیا ہے کہ مارکیٹ ڈٹرمنڈ ایکسچینج ریٹ. جی سب سے پہلے تو ایک ہسٹوریکل ریکارڈ ہے کہ جس دن مسلم لیگ نون کی حکومت ختم ہوئی تھی اس دن 115 روپے کا ڈالر تھا. اس کے بعد پھر جو نگران حکومت تھی اس نے ڈی ویلیو کیا, اس حکومت کو غالباً 124 یا 121 پہ ملا تھا. لیکن ان 4 دنوں میں 3 باتیں ہوئی ہیں. ایک تو بات یہ ہے کہ ابھی تک میں بھی اور ہمایوں اختر خان صاحب بھی اور سید نوید قمر بھی, پوری قوم جو ہے, ہم آئی ایم ایف کی پریس ریلیز پڑھنے پر مجبور ہیں. اس حکومت نے کمیونیکیٹ نہیں کیا. سوموار کے دن قومی اسمبلی بھی سیشن میں تھی کہ مشیر خزانہ وہاں تشریف لاتے, ہمیں بتاتے کہ یہ کیا معاہدہ ہوا ہے. انہوں نے بھی ان 4 دنوں میں کوئی ایمنسٹی اسکیم اناؤنس کر دی, لیکن آئی ایم ایف کی جو ڈیل ہے, انڈرسٹینڈنگ ہے, اس کو ایکسپلین نہیں کیا. لہٰذا ہم سب مجبور ہیں کہ ہم آئی ایم ایف کی جو ہے وہ جو صحیفہ ہے اس کو پڑھیں اور ہم اس سے اخذ کریں کہ کیا ہوا ہے. تو صحیفہ تو یہی کہہ رہا ہے کہ جی مارکیٹ ڈریون ریٹس ہوں گے. اس کا جو ترجمہ, اردو ترجمہ یہ ہے کہ پاکستان کا جو ڈالر ہے اس کو پریکٹیکلی آپ نے اسپیکولیٹرز, یا یہ بھی ہے کہ امپورٹرز جو ہیں جو پریشان ہیں کہ 160 پہ یا 180 پہ جائے گا اور ان کو ابھی سے اپنی امپورٹس کے لیے ڈالرز چاہیے, وہ سب مارکیٹ میں آ گئے اور انہوں نے جو ڈرائیو اپ کر دیا. دوسرا یہ ہے کہ ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ کل جو ہے پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس نے اپنے اپریل کے نمبرز جو ہیں وہ ریلیز کیے ہیں اور وہ بڑے بھیانک ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ اس حکومت کے دور میں یہ پہلا مہینہ آیا ہے کہ اب ایکسپورٹس جو ہیں ایئر آن ایئر مسلم لیگ نون کے پچھلے سال کے مقابلے میں گر گئی ہیں. اپریل میں 0.2% گر گئی ہیں. they have gone down. جو پچھلے مہینے مارچ تک برابر تھی, 0.1% کا فرق تھا, اب یہ گر گئی ہیں.
اب یہ جو ایکسپورٹ گرنے کا سگنل ہے تمام تر میسو ڈیویلیویشن کے باوجود، اس کا مطلب یہ ہے کہ فنڈامنٹلی اس حکومت کی جو پالیسی تھی، جو بھی انہوں نے ان کا خیال تھا کہ ہمارا ڈی ویلیو کر کے ہم اس کے ڈیویڈنڈز لیں گے، وہ ڈیویڈنڈز تو نہیں آ رہے. اور جب مارکیٹ کو یہ پتا چلا کہ جی ان کی تو ایکسپورٹ بھی گرنا شروع ہو گئی ہے، اس سے ڈالر کے اوپر مزید پریشر آیا. چوتھا پریشر جو ہے کل کے نمبر سے ایک اور آیا، اور وہ یہ تھا کہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ جو ہے وہ بھی دوسرا مہینہ ہے مستقل نیچے گری ہے. اور ایک مہینے میں اگر آپ نمبرز نکالیں بیورو اسٹیٹسٹکس کی ویب سائٹ سے، مارچ اور اپریل کے درمیان لارج اسکیل مینوفیکچرنگ وینٹ ڈاؤن آلموسٹ 11%، 11% ڈکلائن ہو گیا ایک مہینے کے اندر. تو یہ جو تباہ نمبرز آ رہے ہیں وہ بھی اسپیکولیٹ یہی کر رہے ہیں کہ لوگ جو ہیں ڈالر کو ایک سیف ہیون بھی سمجھا جاتا ہے، وہ لوگ اب سب رش کر رہے ہیں، اسپیکولیٹرز بھی رش کر رہے ہیں، امپورٹرز بھی رش کر رہے ہیں، اور عام لوگ جو اس میں جو کچھ چھوٹے چھوٹے ڈالر والے وہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ بھئی اب اگر لارج اسکیل مینوفیکچرنگ نہیں چل رہی، زراعت پاکستان کی ڈاؤن ہے، اور حکومت کی طرف سے کوئی بھی کانفیڈنس بوسٹنگ سگنل نہیں آ رہا، حکومت شیئر بھی نہیں کر رہی کہ ان کی پالیسی کیا ہے، جس کی وجہ سے ہم جو ہیں اب بالکل اس رام و کرم پر ہیں کہ آئی ایم ایف نے جو کہہ دی ہے کہ جی اب مارکیٹ ڈریون ریٹ ہوگا. مارکیٹ ڈریون اگرچہ درست کہا ہمایوں خان صاحب نے کہ اسٹیٹ بینک کے پاس کچھ لیوے ہے، لیکن اپیرنٹلی جب آپ کے تمام سگنلز جو ہیں، انفلیشن جو ہے وہ 10% ٹچ کر چکی ہے، اب ایکسپورٹس ڈاؤن ہو گئی ہیں، لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ڈاؤن ہو گئی ہے، زراعت ڈاؤن ہو گئی ہے، کہیں سے بھی اکانومی کے اندر کوئی مثبت سگنل نہیں آ رہا جو لوگوں کو یہ کہے کہ اچھا بھی ہم ڈالر کی بجائے کہیں اور انویسٹ کرتے ہیں. یہ ایک بڑی بھیانک صورتحال بنتی جا رہی ہے، اور یہ اس میں آئی ایم ایف کے معاہدے کی جو ایکسپلینیشن نہ دینا ہے اس نے بہت میجر رول ادا کیا ہے کہ اس حکومت کی معاشی پالیسیوں میں بالکل بھی اعتماد، جو اگر کوئی راز آتا بھی تو وہ اس ہفتے ختم ہو گیا. بالکل درست کہہ رہے ہیں خرم دستگیر صاحب. اور جیسا کہ میں نے پہلے گزارش کی کہ باوجود اس کے کہ مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ آج کراچی میں تھے، بٹ ایون دین اسٹاک مارکیٹ جس طرح سے پلنج کی ہے، صبح 600 پوائنٹس گری اور جب کلوز ہوئی تو 350 کے 360 پوائنٹس کی کمی پہ وہ کلوز ہوئی. پلس اس کے علاوہ جس بھی انویسٹر سے بات کی جائے، جس ٹریڈر سے بات کی جائے، جس بھی تاجر طبقے سے بات کی جائے، ایکسپورٹر سے بات کی جائے، انڈسٹریلسٹ سے بات کی جائے، کوئی ٹیکسٹائل میں کام کرنے والا سرمایہ کار ہے، صنعت کار ہے، کوئی زراعت میں کام کرنے والا لینڈ لارڈ ہے، جس سے بات کی جائے وہ یہی سوال کرتا ہے ہمایوں اختر خان صاحب کہ اس وقت حکومت کی پالیسی واضح نہیں ہے. جو اس وقت ایگزسٹنگ پالیسی ہے حکومت کی وہ اسد عمر کی تھی، اس کو لے کے حفیظ شیخ آگے چلیں گے یا نہیں چلیں گے، تو سب اس وقت کنفیوژن کا شکار ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنا پیسہ کہاں سے لگائیں، کس طرح سے لگائیں، جبکہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ لانگ ٹرم ہمارے لیے سٹیبلٹی کیا ہے. تو ایز آف ڈوئنگ بزنس وغیرہ جو بڑی بڑی ٹرمز وزیر اعظم صاحب استعمال کرتے ہیں وہ کہاں گئی ہمایوں اختر خان صاحب؟ جی دیکھیے، بنیادی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی اکانومی میں کچھ فنڈامنٹل فلاز رہے ہیں جو مختلف اکراس دا بورڈ جو فائنانس منسٹرز ہیں. ہم جو جس پالیسی پہ ایسٹ ایشیا نے گرو کیا ہے وچ از کہ کیپنگ دا کرنسی بٹ لو، کچھ ٹیرف پروٹیکشن دیں، پروڈکٹیوٹی کمپیٹیٹیونیس پہ فوکس کریں، پورا جاپان سے لے کے چائنا تک آج اسی پالیسی پہ. ہماری اس کی پالیسی برعکس ہوتی ہے. ہم کرنٹ کیش فلوز دیکھ کے روپے کو اوپر رکھتے ہیں ویلیو سے، اور اس سے الٹیمیٹلی ایکسپورٹس انکمپیریٹیو ہوتی ہیں، امپورٹ سستی ہو جاتی ہیں، ٹیرفس ہمارے اتنے اسٹرانگ نہیں ہیں، لوکل انڈسٹری کو اتنا پروٹیکٹ نہیں کرتے، اور وہ پوری ایک اکانومی جو ہے امپورٹ اورینٹڈ اکانومی بن جاتی ہے. بیلنس آف پیمنٹ ایشوز ہو جاتے ہیں، فارن ایکسچینج کی کمی ہوتی ہے، ہم دوڑتے ہیں جی یورو بانڈ لے آؤ، سکوک بانڈ لے آؤ 6-8% کے، اور اگلی حکومت کے لیے چھوڑ کے ہم چلے جاتے ہیں. 99 میں شوکت عزیز دوڑے گئے آئی ایم ایف کے پاس، 2008 میں اسحاق ڈار دوڑے گئے، 2013 میں اسحاق ڈار دوڑے گئے. ہم سے یہ ایک پولیٹیکل غلطی ہوئی اور اکنامک غلطی بھی ہوئی کہ ہمیں آتے ہی کلیئر میسج دینا چاہیے تھا عوام کو کہ یہ حالات ہیں اور اب ہمیں جانا ہے آئی ایم ایف کے پاس. اس سے میرے خیال میں ہم نے مہینے جو 8-9 گزرے اپنی نیگوشیٹنگ پوزیشن خراب کی. لوگ کہتے ہیں جی یہ باہر سے جو ڈالر آ جاتے ہیں سعودیہ کے، یہ دیکھیے یہ ڈپازٹس ہوتے ہیں، یہ بالکل فرق ہوتے ہیں آئی ایم ایف سے، یہ استعمال نہیں ہو سکتے، یہ صرف ایک ڈپازٹ پڑا جائے گا، رہے گا ایک ریزرو میں کمفرٹ فیلنگ دینے کے لیے کہ یہ پڑا ہے. اٹ کی ناٹ بی یوز فار آر بیلنس آف پیمنٹ نیڈ. سو یہ ہم سے غلطی ہوئی. اسد عمر صاحب بیچ میں ایک منی بجٹ لائے، پھر جنوری میں بھی ایک کچھ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز لائے، فسکل میجرز تو نہیں لائے. بیسیکلی اب آئی ایم ایف کی ڈیل جب آئی ہے
تو ہماری 2-3 فنڈامنٹل پالیسیز ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ ہم جو نچلا طبقہ ہے اس میں احساس پروگرام کے ذریعے اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے 80 بلین روپے ہم نے اس میں ایلوکیشن بڑھائی ہے تاکہ غریب کو ہم سٹائپنڈز بڑھا سکیں. بجلی گیس کے ریٹس غریب کو ہم افیکٹ نہیں ہونے دیں گے، اور ہماری پوری کوشش یہ ہے ابھی جو فوری طور پہ ایمنسٹی اسکیم آئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پی ایم ایل این کی ایمنسٹی اسکیم بھی ریزنیبلی کامیاب ہوئی تھی. صرف یہ تھا کہ لوگوں کو یہ پتہ نہیں تھا کہ پی ٹی آئی کی حکومت کیا کرے گی. اب لوگوں میں کانفیڈنس ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بہت سا پیسہ ملک کے اندر اور باہر اب کیپٹل فارمیشن ہوگی، کیپٹل آئے گا، ایکوٹی کیپٹل، اس سے ایک انڈسٹری کا، ریئل اسٹیٹ کا، تاجر کا پہیہ گھومے گا. سو دیٹ بیسکلی از دی پالیسی. Once again, ہمایوں اختر خان صاحب is painting a very rosy picture جو کہ کانوں کو بہت اچھی لگتی ہے، لیکن جو فارمولا بتائیں گے I'm not painting a rosy picture at all. I have just given a policy. It's not rosy. خرم دستگیر صاحب I think کچھ کہہ رہے ہیں. نوید قمر صاحب اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کا مطلب یہ کہ اس حکومت کے تمام جو اکنامک اب کہتے ہیں نا ایک ٹوکری میں جو انڈے ڈال دیے ہیں وہ صرف ایمنسٹی اسکیم ہے کہ ایمنسٹی اسکیم جو ہے ان کو ریسکیو کرے گی. اور میرا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم کہاں ہیں، انہیں آ کر بتانا پڑے گا. یہ کوئی صرف سیاسی بیان نہیں تھا کہ اگر انہیں کہا تھا کہ میں خودکشی کر لوں گا، تو اگر وہ خودکشی نہیں کر رہے اور آئی ایم ایف کے پاس چلے گئے ہیں تو پاکستان کی کیا صورتحال ہے. اور یہ ایکسپلینیشن جو ہے وہ یہ اب نہیں چل رہی کہ جی جو پچھلے تھے وہ لوٹ کر کھا گئے، وہ ڈاکو تھے، وہ چور تھے. ان کو بھی بتانا پڑے گا کہ جناب اگر آپ نے پچھلے سال سارا کچھ کر کے دیکھ لیا، آپ نے 30% پیسہ ڈی ویلیو کیا، آج ایکسپورٹ گر رہی ہے. آپ نے جو ہے وہ انٹرسٹ ریٹ جو ہے 6.5% جس پہ ہم چھوڑ کے گئے تھے اس کو 11.5% پہ لے گئے، لیکن لارج اسکیل مینوفیکچرنگ تو 3% گر گئی اور ایک مہینے میں 10% گری. اب سوال یہ کہ عمران خان صاحب ان تمام جو ایشوز ہیں، انہوں نے گیس کی قیمت 143% بڑھائی، انہوں نے بجلی کی قیمت 30% بڑھائی، یہ پچھلے سال کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. تمام انرجی پرائسز جو ہیں، پیٹرول کی قیمت بڑھا دی، فارمر کی جو تھی کھاد تھی اس کی پر سبسڈی ودرا کر لی. وہ تمام اقدامات فیل ہوئے، اور غریدہ جو آج پینک پھیلا ہوا ہے پورے ملک میں اکانومی کے حوالے سے، وہ اس وجہ سے ہے کہ آئی ایم ایف کی ڈیل کے نتیجے میں یہ پورے جو سٹیپس ہیں، روپے کی ڈی ویلیویشن ہونا شروع ہو گئی ہے. اس کے بعد یہ بھی آیا کہ انٹرسٹ ریٹ بھی مزید بڑھے گا. یہ بھی آ گیا ہے کہ جو انرجی آئی ایم ایف کے معاہدے میں لکھا ہے کہ جی ہم نے کاسٹ ریکوری کرنی ہے انرجی میں. اس کا مطلب ہے کہ بجلی اور گیس کی قیمتیں جو ہیں اور پیٹرول کی قیمتیں وہ مزید بڑھنے جا رہی ہیں. اب جب یہ ایک نئی ویو آئے گی، ایک دفعہ قتل کر دیا عوام کا، ہم سب زخم ادھر آپ کے سامنے موجود ہیں، اور اب ایک نئی ویو آئے گی تو عمران خان صاحب کو ایکسپلین کرنا پڑے گا کہ ایک ہی حکومت جو ہے وہ 12 مہینے کے اندر کس طرح ایک 2 لہروں میں جو ہے عوام کا قتل جو ہے اس نے کر دیا، معاشی قتل. کیونکہ انہیں دیکھیں نا ایشوز ان سے مینج نہیں ہو سکے کہ آپ کہہ رہے ہیں جی فری فلوٹ. اوپر سے جو سب سے ڈیمیجنگ بات ہے which bears repeating کہ آئی ایم ایف کے کسی بھی پرانے معاہدے میں یہ اس کا کنیکشن ڈیولپ نہیں کیا گیا ٹیرر فائنینسنگ کے ساتھ اور منی لانڈرنگ کے ساتھ. یہ ایک نئی رنکل آیا ہے اور یہ ڈائریکٹ امریکہ کی طرف سے ایک فورن پالیسی کی امپوزیشن ہے ہمارے آئی ایم ایف پروگرام میں. اس کا بھی حکومت نے کوئی جواب نہیں دیا. پروگرام کرتی تھی، لیکن اب جو ہے آئی ایم ایف پروگرام ٹھیک ہے، ہماری حکومتوں نے بھی کی ہے، لیکن اس طرح کی غلط شرط کبھی کسی آئی ایم ایف کے معاہدے میں نہیں ہے جو آج آ گئی ہے. اس کا مطلب ہے کہ ایف اے ٹی ایف اور آئی ایم ایف کا ڈائریکٹ کنیکشن جوڑ دیا گیا ہے، اور حکومت یہ عمران خان صاحب کی حکومت نے اس کو قبول کر لیا ہے. یہ سب سے بڑی یہ پسپائی ہے. دس از بیڈ نیگوسیشن. اور شاید اسی لیے عمران خان صاحب اکنامک ہٹ مین کہا کرتے تھے آئی ایم ایف والوں کو. اب یہ ہے کہ جو میز کی دونوں طرف ہٹ مین بیٹھے تھے اور اس میں جو قتل ہوا ہے وہ پاکستان کا ہوا ہے. خرم صاحب اسی پوائنٹ پہ ڈسکس کرنا تھا. نوید قمر صاحب کافی دیر سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. نوید قمر جی دیکھیں نا، پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ کتنے بھی خراب حالات ہوں، آپ کو الٹیمیٹلی لوگوں کو ایک ہوپ دینی ہوتی ہے. اگر ان حالات سے which is what he is failing to do. میں صرف کل کا ایگزامپل دیکھیں نا، انہوں نے خود فیصلہ کیا یا کسی نے ان سے کروایا، لیکن کل ایک میٹنگ بیٹھ کے چیئر کرنا جس میں یہ اس قسم کے فیصلے کرنا اور پبلکلی اناؤنس کرنا کہ ہم ڈالر کو جو ہے اوپر نہیں چڑھنے دیں گے اور ہم اس پہ وہ ڈنڈا اٹھائیں گے، shows that he is not in charge. لوگوں کو سگنل کیا گیا
کہ جی انہوں نے کل یہ کہا آج کیا ہو گیا. مارکیٹ نے تو ان کے کنٹرول میں نہیں ہے. تو اس قسم کی اور بھی چیزیں ہیں. وہ پہلے اس کو یو ٹرن کہتے تھے, پھر انہوں نے جسٹیفائی کیا کہ یو ٹرن بھی اچھی بات ہوتی ہے. بٹ سوال یہ ہے کہ اگر آپ واشی ہوں گے ایک دن ایک پالیسی, دوسرے دن دوسری پالیسی, اور آپ جو آرڈرز دیں گے اور وہ اتنے اوپنلی وائلیٹ ہوں گے, تو کانفیڈنس تو لوگوں کو کوئی بھی نہیں ہوگا نا. مارکیٹس تو آر لوکنگ فار سگنلز. جیسے خرم صاحب نے بھی کہا اسٹیٹ بینک جو ہے وہ منڈے کو اپنی مانیٹری پالیسی اناؤنس کرنے جا رہی ہے. جی, تو ڈسکاؤنٹ ریٹ کیا بنتا ہے آپ کا, انٹرسٹ ریٹ آپ کا کہاں تک؟ دیکھیں نا, وہ ایبسولوٹلی وہ سارے انٹرسٹ ریٹس آپ کے اوور آل اوپر کی طرف جائیں گے. یہ آپ اگری کر کے آئیں آئی ایم ایف کے ساتھ کہ یہ آپ ایکسپیکٹ جا سکتے ہیں. اب یہ تو اسپیکولیشن ہوگی نا کہ ایگزیکٹلی کیا ہوگا, 14 ہوگا, 15 ہوگا, 12 ہوگا, بٹ چانسز آ کہ اسٹڈیلی دے ول کیپ آن گوئنگ. خوفناک امپیکٹ ہوں گے گیون دیٹ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ جو ہے وہ کتنی سلو ڈاؤن ہو گئی ہے. سلو ڈاؤن تو اب بائی ڈیزائن کر رہے ہیں نا. آپ خود جو ہے مارکیٹ سے پیسہ جو ہے نکال رہے ہیں انٹرسٹ ریٹس بڑھا کے. مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم منی سپلائی کم کریں. منی سپلائی جب آپ کم کر رہے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ فردر انویسٹمنٹ نہیں ہوگی, فردر جو ہے انڈسٹری جو ہے وہ آگے نہیں پڑے گی. اور انہوں نے بلکہ یہ کہا ہے ان سو مینی ورڈز کہ forget about growth, look towards stabilization. تو اب اسٹیبلائزیشن تو پتہ نہیں کب آئے گی, لیکن گروتھ تو ڈیفینیٹلی نہیں ہو رہی نا. نوکریاں نہیں ہوں گی, there will be no more jobs. There will be یہ تو حفیظ خود بھی کہہ چکے ہیں کہ اگلے سال تک 12 لاکھ افراد جو ہیں بے روزگار ہو جائیں گے. پاورٹی لیولز بڑھتی جا رہی ہیں, نمبر آف پیپل. آپ نے یہ تو کہہ دیا کہ ہم نے بی آئی ایس پی کا جو ہے کوانٹم بڑھا دیا ہے. کوانٹم اس لیے بڑھایا ہے کہ آپ نے خود جو نمبر آف پیپل انڈر پاورٹی لائن جو ہے اس کو اسپیکٹیکولرلی آپ نے بڑھا دیا ہے نا, اور آپ اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں کہ اور زیادہ بڑھیں گے. تو اب آئی ڈونٹ نو کہ یہ اس سب میں سے وے آؤٹ کیا ہے, اس سب میں سے وے آؤٹ کیا ہے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اینڈ آئی ول آسک آل مائی ورتھی گیسٹ کہ اس میں سے وے آؤٹ کیا ہے. اپوزیشن اس پہ مزید سیاست کرنا چاہتی ہے, اور اپوزیشن پیپلز پارٹی پلس پی ایم ایل این ڈیسائیڈ کر چکی ہے کہ عید کے بعد سڑکوں پہ نکلیں گے. کیا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو خطرہ ہے عید کے بعد؟ اس پہ بات کریں گے آفٹر شارٹ بریک. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ہم بات کر رہے ہیں پروگرام میں جو آج مارکیٹ کی صورتحال رہی. ڈالر ریٹ ہیوی ویٹ ہو گیا آج, اور اس کے بعد سٹاک مارکیٹ کی بھی جو صورتحال رہی. میرے ساتھ سید نوید قمر صاحب, خرم دستگیر صاحب, ہمایوں اختر خان صاحب تو موجود ہیں ہی. اس وقت مجھے جوائن کیا ہے ماہر معاشیات ہیں, معروف ماہر معاشیات ہیں, اور وزیر اعظم کے اکنامک ایڈوائزری کاؤنسل کے بڑے اہم ممبر ہیں ڈاکٹر اشفاق حسن خان صاحب. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم السلام. تھینک یو ویری مچ ٹائم دینے کے لیے. اور وزیر اعظم کی آپ اکنامک ایڈوائزری کاؤنسل کے ممبر ہیں جو ایک طرح سے غیر فعال ہے. بٹ دا پوائنٹ از, مائی کوشچن از کہ مشیر خزانہ صاحب آئے تھے, ہمیں ایک بڑا اچھا خواب دکھایا گیا تھا کہ آئی ایم ایف کے پاس جائیں گے تو سب معاملات ٹھیک ہو جائیں گے, روپیہ مضبوط ہو جائے گا, معیشت سنبھل جائے گی, پاکستان میں انویسٹمنٹ کا ایک بہت بڑا انفلکس آ جائے گا, مطلب سب کچھ بہت اچھا ہو جائے گا. بٹ ہو اس کے الٹ رہا ہے ڈاکٹر صاحب. ڈالر کی پرائس آپ کے سامنے ہے, ڈالر کا ریٹ انتہائی ہیوی ویٹ آپ کے سامنے آج 148 150. سٹاک مارکیٹ کی صورتحال آپ کے سامنے ہے, پینک رہا آج تمام دن پوری مارکیٹ میں. دیکھیں آپ کے جو سوال ہیں اس میں دو سوال ہیں بیسیکلی, تو میں ایک ایک کر کے آپ کو اس کا جواب دے دوں. پہلی چیز یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں جانے سے ملک میں معاشی استحکام ہوگا, ساری چیزیں بہتر ہوں گی. یہ تو اسٹیٹڈ آبجیکٹو ہے آئی ایم ایف کے پروگرام کا, اور یہی بتایا گیا ہے پرائم منسٹر کو بھی کہ جتنی جلدی کریں آپ آئی ایم ایف کے پروگرام میں جائیں تو یہ تمام چیزیں بہتر ہو جائیں گی. ٹھیک ہے نا, یہ ایک اسٹیٹڈ آبجیکٹو ہے. کیا یہ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے وہ تو وقت بتائے گا, کہ جو بتایا گیا ہے کہ اس سے استحکام ہو جائے گا, میکرو اکنامک اسٹیبلٹی آ جائے گی جو ضروری ہے ہماری اکنامک گروتھ کو اوپر لے کے جانے کے لیے, جاب کریشن ہوگی, ہر چیز بہتر ہو جائے گا.
IMF में जाने से। तो ये तो स्टेटेड ऑब्जेक्टिव है प्रोग्राम का और यही बताया गया है। अभी तो हमने इम्प्लीमेंट तो नहीं किया प्रोग्राम, अभी तो एक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हुआ है और वो इतना वेग सा है कि जिसकी वजह से आज आप क्राइसिस देख रही है ना, वो उसकी वजह से है कि इसमें जो आप अगर इसको पढ़ें, IMF के जो प्रेस रिलीज जारी हुआ था उसमें ये कहा गया है कि ये स्टाफ लेवल एग्रीमेंट है। हम इसे बोर्ड में उस वक्त लेके जाएंगे जब पाकिस्तान अपने जो प्रायर एक्शंस हैं उसको इम्प्लीमेंट करे। अब ये दोनों पार्टियों के दरमियान में कोई ना कोई एग्रीमेंट तो हुआ है कि क्या क्या प्रायर एक्शंस हैं जो उस प्रेस रिलीज में नहीं है, बताया नहीं गया है। लेकिन जब आप चीजों को ट्रांसपेरेंट नहीं रखेंगे तो मार्केट फिर अपने हिसाब से ही उसको इंटरप्रेट करेगा। बेहतर तो ये होता कि जब एग्रीमेंट हुआ था स्टाफ लेवल तो फाइनेंस मिनिस्टर और उनके जो मिशन के चीफ थे जो आए थे वहां से, उन दोनों ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करते तो कुछ सवालात के जवाब दे देते तो एक मार्केट में कुछ इंफॉर्मेशन आ जाता तो मार्केट इस तरीके से रिएक्ट नहीं करती। तो सर ये जो डॉलर के रेट का आज पैनिक है, जो स्टॉक मार्केट का मुसलसल पैनिक है, स्टॉक मार्केट मुसलसल डाउन के शिकार है, तो ये सारा कुछ IMF की डील का नतीजा है और ये कहां तक जाएगा? ये डील का नतीजा तो डील जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसका नतीजा आएगा। अभी तो हमने डील इम्प्लीमेंट ही नहीं किया है, लेकिन फिर भी उसका इम्पैक्ट तो हुआ है। ये इसलिए हो रहा है कि गवर्नमेंट की जो कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी है वो बहुत वीक है। फाइनेंस मिनिस्टर जो है अवॉइड करते हैं मीडिया के सामने जाने से, क्योंकि उनको माजी याद आता है जब वो जरदारी साहब के जमाने में फाइनेंस मिनिस्टर थे तो जो उनकी परफॉर्मेंस रही है वो डरते हैं कि मीडिया कहीं वो सवालात ना मुझसे कर ले। आपने देखा होगा कि जब ये एसेट डिक्लेरेशन वाला जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था जब गवर्नमेंट ने लॉन्च किया तो वो किस तरीके से भागने की कोशिश कर रहा था, बार बार उनको पकड़ के बैठाया जा रहा था। तो ही वॉज फीलिंग वेरी अनकंफर्टेबल विद द प्रेस। तो जब आप प्रेस से बात नहीं करेंगे तो और प्रेस जो है ये मार्केट की और हुकूमत के दरमियान में प्रेस ही तो एक मीडिया का रोल अदा करता है, एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। हुकूमत अपनी बात मार्केट से करती है वाया प्रेस, लेकिन अगर हुकूमत के जो लोग हैं वो प्रेस से बात ना करें, भागे वहां से, तो फिर मार्केट से और हुकूमत के दरमियान में बड़ा गैप आ गया है, जिसकी वजह से मार्केट अपने हिसाब से रिएक्ट कर रही है। वो हर चीज को अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर रही है कि ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है। तो अगर क्लैरिटी हो जाए गवर्नमेंट की तरफ से तो ये हैजानी कैफियत जो है ये खत्म हो जाएगी। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अशफाक हसन साहब की भी, नवीद कमर साहब की भी। क्लैरिटी होनी चाहिए, डिमांड अपोजिशन यही भी कर रही है, और अगर क्लैरिटी नहीं होगी तो फिर ईद के बाद आपकी हुकूमत को बहुत से मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है अपोजिशन की तहरीक की वजह से। ये दोनों कनेक्टेड चीज़ें नहीं हैं। अपोजिशन की तहरीक इस वजह से नहीं रोकेगी कि हम ट्रांसपेरेंसी कितनी दिखा रहे हैं, उन्होंने तो जो करना है वो करना है और उसमें पॉलिटिकल रीजंस भी हैं। एक तो मैं आपको बताऊं कि लोग समझते हैं कि IMF के प्रोग्राम को हुकूमत की इकोनॉमिक पॉलिसी स्टेटमेंट आ गई है। IMF तो लैंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट है। वो जब किसी मुल्क ने टोटली अपने इकोनॉमिक हालात बिगाड़े होते हैं तो IMF आता है एक स्टेबिलिटी लाने के लिए, और वो स्टेबिलिटी जो है वो जिस दिन प्रोग्राम साइन होता है उस दिन वो स्टेबिलिटी नहीं आ जाती, उसमें 2 से 3 साल लगते हैं। आप 1999 का शौकत अजीज का प्रोग्राम देख लें, हालांकि जो वो एरा था 1999 से 2008 तक का, वो स्टेटिस्टिकली इकोनॉमिकली पाकिस्तान का बेहतरीन एरा था, लेकिन 1999 से 2002 तक हमारे 2.5-3% ग्रोथ रेट्स रहे और स्टेबिलिटी लाने की कोशिश की गई और उसके बाद इकोनॉमी ने टेक ऑफ किया। आप अगर डार साहब का टाइम देख लें 2013 से, उसके भी शुरू के साल आप देखें, लो ग्रोथ थी और काफ़ी महंगाई थी, उसके बाद इकोनॉमी ने कुछ टेक ऑफ किया, रेवेन्यू बढ़े, हमारी ग्रोथ रेट बढ़ा। देखिए, मुझे 1-2 इश्यूज वेरी डेफिनेटली हैं। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में समझ सकता हूं कि जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं और डिमांड को टाइट किया जाता है और डॉलर जो है वो चढ़ आया तो LSM हमेशा IMF प्रोग्राम के बाद LSM नीचे जाती है।
یہ جو ہماری ایکسپورٹس نیچے گئے ہیں اس کو دیکھنا چاہیے کہ کوانٹٹی وائز بھی نیچے جا رہے ہیں کہ صرف ویلیو وائز جا رہے ہیں. یہ پریشان کن بات ہے, اور میں خرم دستگیر خان صاحب سے اگری کرتا ہوں کہ اس کو تھورلی ہمیں اسٹڈی کرنا چاہیے کہ بھئی ہماری ایکسپورٹس کو بالآخر ہو کیا رہا ہے. ان کو بالکل نیچے نہیں جانا چاہیے تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ویری ڈیفینیٹلی گورنمنٹ کو ٹرانسپیرنٹلی بتانا چاہیے کیا ہوا ہے, اور بتائے کہ کس طرح یہ آئے گی اسٹیبلٹی, اور یہ بتائے کہ ہم جو مین سیکٹرز ہیں ہمارے, مینوفیکچرنگ ہو گئی, ایگریکلچر ہو گئی, تاجر کمیونٹی ہو گئی, ریئل اسٹیٹ سیکٹر ہو گیا, اس میں کانفیڈنس بلڈنگ کے لیے اور یہ پہیہ گھمانے کے لیے ہماری جو اسٹریٹجیز ہیں وہ بہت جلد سامنے آ جانی چاہیے. میں بالکل متفق ہوں. ہمایوں اختر خان صاحب بڑی اچھی بات کرتے ہیں, اور جو گورنمنٹ کی باقی ایک رویہ ہے, جو گورنمنٹ کی باقی ایک پالیسی ہے, اس سے ہٹ کے بات کرتے ہیں. نوید قمر صاحب. نہیں, یہ بات تو صحیح ہے. ایکچولی تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ واقعی سمجھ میں بھی نہیں آ رہی, خاص کر فار ایگزامپل ایکسپورٹس کی بات. جی جی. نارملی یہ کنونشنل وزڈم ہے کہ پاکستانی روپیہ اگر سستا ہوگا, کیونکہ ہماری ایکسپورٹس جو ہیں فار ایگزامپل ٹیکسٹائل بیسڈ ہیں, جو کہ لاسٹ سینٹ تک کی اس میں نیگوسیشن ہوتی ہے, تو جتنا ہمارا روپیہ سستا ہوگا اتنا ہمارا ایکسپورٹ کرنے کا چانس بڑھے گا. لیکن انفارچونیٹلی ہم نے دیکھا کہ جو ہماری جو جتنی بھی روپے کی ڈیویلیوشن ہوئی, ایکسپورٹ میکسیمم 2% تک بڑھا. دیٹ از دا ہائیسٹ پوائنٹ دیٹ وی ہیو ریچ. اور اب جو ہے وہ اگر وہ نیچے آ گیا ٹو دا ایکسٹینٹ کہ مائنسز میں گیا ہے فرام دا بیس لائن, تو پھر تو دیر از سم تھنگ critically wrong with the whole way that we are handling these things. دیکھیں نا, ہم اوپر سے تو چیزوں کو اگر مینیج بھی کر لیں کہ جی ہم نے گیس کی قیمت ایکسپورٹنگ انڈسٹری کو کم کر دی یا بجلی کی قیمت کم کر دی, جو بھی آئی تھنک کہ اب آپ وڈرا کرنے جا رہے ہیں, تو اس کے بعد باقی آپ کی کوئی مارکیٹ میکنزم نہیں بنا. آپ کا جی ایس پی پلس رائٹ ناؤ انڈر تھریٹ ہے بیکاز آف نمبر آف ریزنس. تو یہ تو حالات مجھے فرینکلی, اب آپ کہیں گے کہ ہمایوں اختر روزی پکچر پینٹ کر رہے, تو آپ بلیک پکچر پینٹ کر رہے ہیں, لیکن دس دا وے آئی ایم لوکنگ ایٹ دا نمبرس نا. تو آئی ہوپ کہ حالات بہتر ہوں, کیونکہ پاکستان کانٹ افورڈ ٹو گو ڈاؤن دا روڈ جو کہ میں ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. خرم دستگیر صاحب, آپ کو بھی امید ہے ہمایوں اختر خان صاحب کی طرح کہ یہ حالات بہتر ہو جائیں گے, یا پھر جیسا آج نواز شریف نے ہدایت کر دی ہے پارٹی رہنماؤں کو کہ عید کے بعد سڑکوں پہ آ جانا ہے اور ملک گیر تحریک چلانی ہے اور مہنگائی کو برداشت نہیں کرنا, تو کتنا سیریس, کتنا سنجیدہ ہے مسلم لیگ نون کا یہ جو ایک پالیسی ڈیسیژن ہے, یہ اسٹریٹجی جو ہے؟ سب سے پہلے تو میں یہ سامنے رکھنا, چائنا کی کہاوت ہے کہ فش راٹس فرام دا ہیڈ. اس حکومت میں بھی راٹ جو ہے نا وہ ہیڈ میں ہے, وہاں پرابلم ہے. کیونکہ جو انسرٹنٹی کریٹ ہوئی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک ایسا شخص جو اس حد تک جذباتی بات کر چکا تھا کہ میں خودکشی کر لوں گا, میں آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا, اگر وہ آئی ایم ایف کے پاس چلا گیا ہے تو یہ کیا گارنٹی ہے کہ یہ تمام پالیسیاں جس کا ذکر ہو رہا ہے ان کے بھی مزید جو ہے وہ ہم 2 مہینے بعد یو ٹرن نہیں دیکھیں گے, کیونکہ ریکارڈ تو بہت ہی خراب اور جو ہے وہ داغدار ہو چکا ہے. دوسرا ایشو یہ ہے کہ آلریڈی یہ جو انہوں نے پچھلے سال کے آخر جو 3 مہینے تھے اس میں جو پالیسی سٹیپس لیے, انٹرسٹ ریٹ بڑھانے کے, ڈالر کو ڈی ویلیو کرنے کے, ان کی جو ناکامی ہے اب وہ سامنے کھل کر سامنے آ گئی. اسی وجہ سے آئی ایم ایف کو ایک بہتر پوزیشن میں تھے اس پہ کہ حکومت کی جو تمام پالیسیاں تو ناکام ہو گئی, ان کے 2 منی بجٹ ناکام ہو گئے, اور سب سے بڑی چیز آتی ہے حکومت نے اپنے آپ کو جو کہتے ہیں نا اپنے پیر کاٹ کے وہ گئے آئی ایم ایف کے پاس کہ آلریڈی جو ہے اس سال میں 500 ارب روپے کا ٹیکس کا جو ریونیو شارٹ فال ہے وہ ہو چکا ہے. تو یہ جب حکومت خود اس طرح کمزور ہو کر جائے گی تو یہ انسرٹنٹی جو ہے وہ باقی رہے گی. اب جو اصل ایشو ہے چاہے وہ تحریک چلتی ہے, جس فیصلہ ہم کریں گے انشاءاللہ مکمل طور پہ اگلے ہفتے سے آغاز کر دیں گے اس پہ مشاورت کا. سب سے بڑی بات یہ کہ حفیظ پاشا صاحب نے کہا ہے کہ اگر اسی لو گروتھ ٹریجیکٹری پہ ہم رہے 3.5-4 کے اوپر, تو اگلے 2 سال میں 80 لاکھ پاکستانی جو ہیں وہ خط غربت سے نیچے جا گریں گے.
इस साल ऑलरेडी 40 लाख जा चुके हैं अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट। जो दूसरे हमारे इकोनॉमिस्ट हैं कैसर बंगाली साहब, वो कहते हैं ये तो इन्फ्लेशन जो अगले साल 20% तक जाएगी। अब जब पूरी कौम को ये नजर आ रहा है तो यहाँ फिर बहुत सोच समझ की जरूरत है हुकूमत की तरफ से। मैं फिर कहूंगा कि वजीर आजम कहाँ मफरूर है। चले हफीज पाशा साहब तो मुंतखब आदमी नहीं है, उनका जो टेक्नोक्रेट लाया गया है, लेकिन वजीर आजम तो पाकिस्तान के मुंतखब ऐवानों को, कौमी असम्बली को, सेनेट को जवाब दें, वो आकर बताएं कि इतनी बड़ी चेंजेस क्या हुए। और मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि जो FATF वाला मामला है वो किस तरह एग्री कर लिया पाकिस्तान ने कि जी वो IMF के मुआहदे में उसका जिक्र आएगा। और आखिरी बात यह है कि IMF के मुआहदे में बड़ी एक मुबहम बातें होती है ना कि जी 0.6% ऑफ प्राइमरी डेफिसिट, हमें नहीं पता कि 0.6% ऑफ प्राइमरी डेफिसिट से पहुंचने के लिए ये 600 अरब के टैक्स लगाएंगे, 800 के लगाएंगे, जिस तरह कुछ लोग कह रहे हैं 1000 अरब के टैक्स लगाएंगे। तो ये तमाम अनसर्टेनिटीज जो हैं और जो मिसमैनेजमेंट है, हमें बड़ा इन्होंने जोर डाला कि जी ये देखें कि कर्जे लेकर चले गए, लेकिन ऑलरेडी 9.2 बिलियन के कर्जे हमारे दोस्तों से लिए और 3700 रफली अरब रुपए के कर्जे ये इन 9 महीनों में ले चुके हैं। और उसके बाद कहते थे कि सर्कुलर डेट जो इतना ज्यादा छोड़कर चले गए, इनके दौर में सर्कुलर डेट जो है वो 60% रेज हो गया। तो कहीं से भी ऐसी हुकूमत नजर नहीं आ रही विच इज कॉम्पिटेंट, विच इज ट्राइंग टू सॉल्व द इश्यूज। और इसी वजह से पूरे पाकिस्तान में एक सरासीमगी फैली हुई है। आप बाजारों में चले जाएं, आप सस्ते बाजारों में चले जाएं, आप स्टॉक मार्केट में, हर जगह एक ही सरासीमगी फैली हुई। एब्सोल्युटली, ये सारे वो इंतहाई संजीदा सवालात हैं जिनके जवाब लेने हैं, लेकिन हुकूमत की तरफ से कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। मुशीर खजाना साहब सिर्फ आज नजर आए या कभी कभार प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर आ जाते हैं, बट उम्मीद करते हैं कि वजीर आजम साहब कम अज कम अपोजिशन को और पार्लियामान के जरिए पूरे अवाम को आकर एतमाद मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच खुर्रम दस्तगीर साहब, हुमायूं अख्तर खान साहब, सैयद नवीद कमर साहब, थैंक यू वेरी मच। ये था आज का प्रोग्राम। आई विल सी यू टुमारो। अल्लाह हाफिज।